بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں۔ پچھلی ویڈیو میں بیان کیے گئے واقعہ کو ہی ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ یہ ضیافت کیوں دے رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے کبھی آپ نے پوچھا تک نہیں تھا؟ راہب نے انہیں بتایا، میں یہ ضیافت اسی بچے کے اعزاز میں دے رہا ہوں جسے تم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تم نہیں جانتے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے ایمان افروز مناظر دیکھے ہیں۔ تم یہاں وادی میں اتر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ گھنا بادل ان پر سایہ کر رہا ہے اور جدھر جاتے ہیں وہ بھی ادھر ہی منتقل ہو جاتا ہے۔ درخت ان کے آگے جھک رہے ہیں جیسے ہر چیز ان کی قدم بوسی کر رہی ہو۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لو۔ اہل قافلہ نے دیکھا کہ بادل ان کے ساتھ چل رہا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچ گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے اپنی ساری شاخیں سمیٹیں اور ان پر چھتری بنا دی۔ اب دیکھنے والوں کو احساس ہوا کہ وہ تو اس نظر ہی سے محروم تھے جو ان مناظر خاص کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں منہمک تھے اور دائیں بائیں سے بے نیازی کی حالت میں سفر کر رہے تھے۔ راہب نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور بتایا، اس بچے کو معمولی انسان نہ سمجھو، یہ تمام جہانوں کے سردار و آقا ہیں، یہ رب العالمین کے رسول خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر مہر نبوت کی زیارت کی، آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈوروں کو محبت و عقیدت سے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی معمولات دریافت کیے، سب کچھ گزشتہ کتابوں میں بیان کردہ علامات کے مطابق پایا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری معلومات کے مطابق انہیں یتیم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے بتایا، یہ یتیم ہی ہیں، میں ان کا چچا ہوں۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، میں آپ کو نہایت تاکید سے وصیت کرتا ہوں کہ بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں۔ اس کی علامات نبوت اتنی نمایاں ہیں کہ یہود انہیں فوراً پہچان لیں گے اور قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے سفر میں آپ انہیں ساتھ نہ رکھیں۔ بعض روایت میں ہے کہ اسی وقت 7 یہودی گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور راہب سے کہا، ہماری معلومات کے مطابق یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کا زمانہ ہے اور وہ ادھر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے مختلف جماعتیں ترتیب دی ہیں جو شام کی طرف آنے والے تمام راستوں کی طرف نکل گئی ہیں۔ ہم نے یہ راہ منتخب کی تھی تاکہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے۔ راہب نے خطرات کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر ان سے پوچھا، یہ بتاؤ، خدا نے جو بات مقرر کر دی ہے کیا تم اس کو بدل سکتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ راہب نے انہیں سمجھایا، جب خدا نے انہیں نبی بنا دیا ہے تو وہ ان کی حفاظت بھی کرے گا، تم لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے راہب کی بیعت کی اور چلے گئے۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ نے دیکھا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیجیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے ان کی نصیحت پر عمل کیا۔ شکریہ۔